کا تعلق ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے سوئس کیسز جو ہیں ری اوپن کروائے. حکومت نے ابھی تک درخواست نہیں دی. آپ دینا چاہ رہے ہیں درخواست یا نہیں دینا چاہ رہے؟ میں اب اس سوال کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ کوئی معصومانہ سا سیدھا سادہ سا جواب کوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس لاجک کے تحت یہ دی جائے گی. کیا حکومت اپنے سربراہ مملکت کے خلاف کسی اور ملک میں جا کے یہ کہے گی کہ جی آپ ہے نا ہمارے سربراہ مملکت کے خلاف کیس کھولیں؟ آپ لہذا آپ نہیں درخواست دے؟ ڈز اٹ میک اینی نہیں ہو سکتا کریں. آئی ایم نو بڈی، میں تو حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں، میں حکومت کی اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں. حکومت کوئی اور چیز ہے، پیپلز پارٹی کوئی اور چیز. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم الگ ہیں، ٹو سیپریٹ صدر صاحب الگ ہیں. اینٹیز، ٹو سیپریٹ اینٹیز ہے نا. پیپلز پارٹی اٹس اے پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے، اینڈ دا گورنمنٹ از اے گورنمنٹ جو کہ ڈیلیور کرے گا جو مینیفیسٹو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس کی بنیاد پر الیکشن جیتا گیا ہے، تو وہ اس کو ڈیلیور کرے گا. وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب یہ کہ وہ کب اپلیکیشن دیں گے کب نہیں دیں گے، میں تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ حکومت کی تو آپ جواب دیں. پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ صدر صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو سوئٹزرلینڈ میں. پہلے تو آپ ایک بات سن لیجئے. پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی کے اوپر مقدمے ہیں تو وہ اس کو فیس کریں، جائیں عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1. صدر صاحب سمیت. صدر صاحب ہی از پلیز آپ تھوڑا احترام کریں اس عہدے صدر کا. صاحب کا میں نے آپ میں فرد کی بات نہیں کر رہی ہوں، آپ اس عہدے کا احترام کریں. ٹھیک ہے، ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے صدر ہی صاحب. از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف اے فٹ بال ایسوسیشن. ٹھیک ہے، He is the president of this country. Okay. And this country belongs to me and you. اوکے. صدر صاحب اس کا مطلب جو صدر صاحب ہیں وہ عام شہری یا پاکستانی عام پاکستانی سے الگ ہیں، ان کے لیے الگ قانون ہوگا، الگ آئین ہوگا، الگ ضابطہ ہوگا، ان سے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا، عدالت میں نہیں ان کو پیش کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو اگر سکتی. بالفرض ایسی امیونٹی نہ ہوتی پھر تو ہر آدمی کھڑا ہوا ہوتا، ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیے ہوئے ہوتا. اگر یہ امیونٹی پریزیڈنٹس کو دنیا بھر میں نہ دی جاتی پھر تو ہر شہری کھڑا ہوتا. وہ صحیح ہے، وہ صحیح. میں آپ کی بات سے بس اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں، وہ امریکہ کے تو ہے نہیں کہ بل کلنٹن صاحب جس طرح عدالت میں پیش ہو گئے تھے. جاپان کے بھی وہ صدر نہیں ہے کہ جیسے جاپان کے پرائم منسٹر وہاں چلے جاتے ہیں. اسرائیل کے صدر بھی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں. وہ ایران کے صدر بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیلنج ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو عدالت میں چلے. پاکستان کے صدر ہیں، ظاہر ان کو نہیں جانا چاہیے. ان صدور کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. بل کلنٹن کو نہیں تھی. اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے نہیں بل کلنٹن آپ گیا نے تھا عدالت میں. کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ بل کلنٹن عدالت میں گیا. امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھا تو آپ بول سکتے ہیں میں نے نہیں پڑھا ہے. بل کلنٹن عدالت میں گیا تھا. کون سی عدالت میں گیا تھا صاحب پلیز مجھے کورٹ بتائیے. میں گیا. کون سی کورٹ میں گیا؟ کورٹ میں نہیں گئے تھے. وہ مونیکا لیونسکی والا کیس کے آپ سلسلے میں کہہ رہے ہیں. 7 گھنٹے بل کلنٹن عدالت میں کھڑا رہا ہے. اس کیس کو وہاں پہ لڑایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے چونکہ آپ اس نقطے نظر سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ آج آپ پریزیڈنشل امیونٹی پہ بات کریں گے تو میں بھی ہوم ورک کر کے آ جاتی، میں بھی دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آ جاتی. آپ دیکھیں انفارمیشن سیکرٹری، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ساری چیزوں کا. سیکرٹری کا کام یہ نہیں ہے کہ تمام ممالک کے جو سسٹمز ہیں ان کو سٹڈی کرے اور ان کی جو امیونٹی لاز ہیں وہ اس پر بات کرے. دیکھیے وہ ہوتی ہے وہاب صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا تو آپ کو پتہ ہے. نہیں دیکھیے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلوں کا پتہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چودھری صاحب گفتگو ہوگی ایکول فوٹنگ پہ. اگر آپ نے یہاں پر یہ سوئس کورٹس کے کیسز کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ سمپل. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، فکٹیشس ہیں، بیس لیس ہیں. ان کو 10 سال انہوں نے چلایا ہے اور وہ تب بھی نہیں چل سکے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. نمبر 1. نمبر 2 اوپن نہیں ہونا چاہیے. میری بات پہلے آپ مکمل کر لیں. میں سن رہا ہوں نا، ساتھ ساتھ پوچھ رہا ہوں نا. بیچ میں نہیں بولیں. اوکے چلیں بولیے. Can I speak now? نمبر 2، دیکھیے یہ سارے کے سارے جو کیسز شروع ہوئے تھے 97 میں، جو سیف الرحمان صاحب نے دسمبر 97 میں شروع کیا تھا، اس کا ایک مقصد تھا. اس کا مقصد یہ تھا
کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس واسطے انہوں نے اپنے گھر کے معاملات غیر ملک میں لے جا کے کیے اور جس سے ملک کی بدنامی اور جگ ہسائی ہوئی ہے. معاف کیجئے گا, اس فرد کی نہیں ہوئی ہے جس کے خلاف یہ ہوئی. کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے صدر صاحب کا. میں صدر صاحب کی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. کوئی نہ بات. اب دیکھیں صدر صاحب کی اکاؤنٹنٹ نہیں آپ, آئین کا آپ کو پتہ نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کلیئرلی بتانا نہیں چاہتے. میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے یہاں بلائیں. اچھا آپ اس وقت کریں گے, بہت آسان کام ہے, آپ پھر انڈا ابالنے کا طریقہ بتا دیں. مجھے انڈا ابالنا بھی نہیں آتا, اور بولیے آپ میں کسی کام کی نہیں ہوں. اچھا یہ بتائیے گا حنیف عباسی صاحب, سمپل سی بات, حنیف عباسی صاحب مجھے سمپل یہ بتائیے کہ محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ KCQ کے غلط بونے تھے اور سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے. آپ کی حکومتی پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ نہیں 10 سالوں میں نکلا اور کیسز کو ری اوپن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 5